میں آج یہ برملا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پارٹی سے زرداری لیگ سے منسلک نہیں رہوں گا. میں علم بغاوت بلند کر رہا ہوں. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اخلاقی جواز یہ بنتا ہے کہ میں ان کی جو ٹکٹ انہوں نے عنایت نہیں کی تھی کہ ٹکٹ بے نظیر بھٹو کی دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں آج قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال. ناظرین، پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے. فارمر فورن منسٹر بھی ہیں اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے تھے. ہم ویسے تو ان کا جو سیاسی سفر ہے وہ کافی طویل ہے، لیکن ہم بات کریں گے جب یہ فورن منسٹر بنے وہاں سے لے کے اب جب یہ وائس چیئرمین بنے پاکستان تحریک انصاف، تو اس دوران ہم نے دیکھا ہے کافی ساری کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں. اور آگے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں کیا رول ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کا، پاکستان کی پولیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا رول ہوگا، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو یو شاہ محمود قریشی صاحب فار جوائننگ اس. شکریہ. شاہ صاحب، میں نے جو کلپ ابھی چلایا جس دن آپ نے پارٹی سے بھی استعفیٰ دیا اور نیشنل اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیا، تو آپ نے کہا کہ زرداری لیگ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں بغاوت بھی کروں گا. تو یہ کب احساس ہوا آپ کو کہ زرداری لیگ ہے اور یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے جو کہ 1970s میں بھٹو نے جس کو سٹارٹ کیا تھا اور بعد میں محترمہ اس کی چیئرپرسن تھی؟ کب احساس ہوا یہ آپ کو؟ بتدریج محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی دھیرے دھیرے جو ایک پالیسی اختیار کرتی رہی، جو ایک نیا رنگ اپنے اوپر سوار کرتی رہی، اس سے محسوس ہوتا چلا گیا کہ محترمہ کی پیپلز پارٹی کو دفن کر دیا گیا ہے اور زرداری لیگ جو ہے اس نے جنم لے لیا ہے. مثال کے طور پر کاف لیگ کے ساتھ الحاق. مجھے یاد ہے کہ جب 2008 میں حکومت کی تشکیل ہو رہی تھی تو ایک آفر تھی کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ مل کے پنجاب میں حکومت بنا لیں اور وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ہو سکتا تھا. لیکن زرداری صاحب نے تب فرمایا کہ میں قاتل لیگ کے ساتھ الحاق کیسے کروں، میرا کارکن اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو پھر آج اس کا جواز کیسے پیدا ہو گیا؟ شاہ صاحب، ہم نے تو بہت پہلے سے ہی جو ہے آرگیومنٹس دینا شروع کر دیے تھے اس حوالے سے، کیونکہ امین فہیم جو کہ کینڈیڈیٹ تھے فار پرائم منسٹر، ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا، ویسے تو آپ بھی تھے. ناہید خان ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا، صفدر عباسی، یہ 2-3 ایسے نام ہیں جو کہ محترمہ کے بڑے قریب تھے. تو ہم تو پہلے سے اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن آپ کو 3 سال لگے. 3 سال آپ وزیر رہے، فورن منسٹر رہے، بڑی ہائی پروفائل پوزیشن ہے. اس دوران آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، نہ کوئی میڈیا کو اشارہ دیا، نہ کبھی اپنے کسی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کی. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وی نیو اباؤٹ اٹ بٹ اٹ ٹک یو 3 ایئرس. اور پھر آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی جا رہی تھی وہ آپ کو لینی نہیں تھی اور اسی وجہ سے آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں. یہ بہت دفعہ سوال ہو چکا ہے. دیکھیے، پہلے آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک طویل سفر کہیں گزرا ہو اور ایک لمبا ایک یارانہ، ایک تعلق، ایک دوستی، کامریڈشپ رہی ہو، بیک وقت ایک جھٹکے سے وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. وقت لگتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے، اور بہت سوچا اور سوچ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ مزید ان کے ساتھ چلنا ممکن نہ ہوگا. اگر مجھے اقتدار میں رہنا ہوتا، اگر مجھے وزارت سے ہی دلچسپی ہوتی تو واٹر اینڈ پاور تو وفاقی اہم محکموں سے ایک محکمہ ہے اور میں اس کو قبول کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا. اگر مجھے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ دلچسپی ہوتی تو 1.5 سال میں مزید قومی اسمبلی کا وہ یارانہ فورن منسٹری کے ساتھ زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو واٹر اینڈ پاور. یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے کہ جب مجھے وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا شروع میں نے تب بھی زرداری صاحب سے کہا تھا مجھے وزیر خارجہ نہ بنایا جائے. میں تو وزارت میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. پرائم منسٹرشپ چاہتے تھے اس وقت آپ؟ نہیں، پرائم منسٹرشپ کے لیے مجھے کنسیڈر کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی دانشت میں گیلانی صاحب کو ترجیح دی اور میں نے فیصلے کو قبول کیا. اچھا، میں نے اکثر آپ کو سنا ہے اور یہ سوال آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہوا ہے. ریمنڈ ڈیوس کیس جب ہوا تو اس وقت آپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایز سچ نہیں آیا، یو آر دا فورن منسٹر.
لیکن جس دن ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ری شفل ہوگا کیبنٹ اور آج جو ہے آپ کو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی جائے گی، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے پہلی مرتبہ شاہ صاحب کو سنا ٹی وی پر کہتے ہوئے کہ میں نے جو ہے سٹینڈ لیا تھا، پرنسپل سٹینڈ لیا تھا ریمنڈ ڈیوس کیس پر. آپ نے پھر پورا تفصیل سے بتایا بھی کہ فارن آفس کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں سیکرٹری بھی تھے، تمام لوگ موجود تھے. یہاں بھی آپ کی معلومات نامکمل ہیں. دفتر خارجہ سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ریمنڈ ڈیوس پر میری پوزیشن کیا تھی. نتھنگ آن میڈیا. میں کہہ رہا ہوں میڈیا پہ کوئی اسٹیٹمنٹ جب آپ پبلک میں آپ کا اسٹانس کسی کو نہیں پتا تھا. دیکھیے، جب میں نے سینیٹر کیری کی ملاقات کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میرا بیان واضح تھا اور یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، وزارت چھوڑنے سے پہلے کی بات ہے. میرا بیان آن ریکارڈ ہے. میری وزارت تو آپ نے چھوڑی نہیں کیونکہ وہ تو کیبنٹ ری شفل ہو رہا تھا نا. نہیں تو شفل سے تو میں نے علیحدگی کی نا. آئی واکڈ آؤٹ. میری کرسی تو لگی ہوئی تھی نا ہمارے صدر میں، وزارت تو مجھے دی جا رہی تھی. تو میرا سٹینڈ بڑا واضح تھا، اور میرا سٹینڈ اتنا واضح تھا کہ 27 تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوتا ہے لاہور میں، اور 30 تاریخ کو میرا سٹینڈ واضح تھا. وزیر اعظم اور صدر کو میں نے کہہ دیا تھا، اپنا موقف بتا دیا تھا ایوان صدر میں. لیکن جب آپ کابینہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر مطلب کچھ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ درپردہ کرنی ہوتی ہیں، پبلکلی نہیں کی جاتی. آج مجھ پہ وہ بندش نہیں ہے. صحیح ہے. اگر فرض کریں، اب تو خیر پرانی بات ہو گئی، اگر آپ کو اس دن فورن منسٹری دی جا رہی ہوتی تو آپ لے لیتے؟ دیکھیے، فورن منسٹری مجھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فورن منسٹری مجھ سے کیوں لی گئی. آپ شاید آپ کے مطابق آپ ان کے کام میں دخل اندازی کر رہے تھے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. فورن منسٹری مجھ سے اس لیے لی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں جو موقف اختیار کر رہا ہوں مختلف ایشوز پر، وہ ان کی پالیسی سے یا ان کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا بالکل واضح تھا کہ ہم نے ہر صورت ہمیں امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایجنڈا جو ہے نہ ملک کے مفاد میں اور نہ پارٹی کے مفاد میں ہے. امریکہ سے محاذرائی میرا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. لیکن بالکل اپنا موقف بھی پیش نہ کرنا اور بالکل ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وقار کے مترادف تھا. تقریباً 3 سال آپ فارن منسٹر رہے. اس سے پہلے کتنی دفعہ آپ کو مواقع ملے کہ آپ پرنسپل سٹینڈ پر اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیتے یا باہر آ جاتے یا کچھ ایسا کام کرتے جو کہ پارٹی لائن کے خلاف ہوتا؟ کتنی مرتبہ آپ کے خیال میں آپ کو یہ موقع ملا تھا؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے واقعات آئے جس پہ میں نے اختلاف کیا. مثال کے طور پر جب فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹانا ہے اور گورنر رول لگایا گیا، تو میں سمجھتا تھا کہ وہ حکمت عملی درست نہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے اس کی مخالفت کی تھی. اور پوری پارلیمانی پارٹی اس کی گواہ ہے. جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی، میں نے برملا کہا تھا کہ یہ جس نے بھی مشورہ دیا غلط مشورہ دیا، اور اس سے پارٹی کو سبکی بھی ہوئی، نقصان بھی ہوا. مثال کے طور پر جب پیپلز پارٹی نے کاف کے ساتھ الحاق کیا تو میں نے پبلکلی اس فیصلے کو ڈس اون کیا، اور میں نے یہ کہا کہ اس کا پاکستان کا جو کارکن ہے، پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے، اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محترمہ کے قاتل ابھی تک بے نقاب نہیں ہوئے. آج کے اخبارات میں مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ رحمان ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جانتے ہیں لوگوں کو. تو پھر لوگ جاننا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کا کارکن جاننا چاہتا ہے، پاکستان کا شہری جاننا چاہتا ہے کہ پھر انتظار کس کا ہے. ان کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ آپ ان کو ایز انڈیویجولز لیتے ہیں ان کے جو بھی قاتل تھے، یا پھر ایک سوچ ہے؟ کیونکہ سوچ کا تو بہت مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، آپ بھی ذکر کر چکے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم سوچ کے خلاف تو لڑ رہے ہیں نا. دیکھیے، سوچ کے ساتھ ضرور لڑیے، لیکن کافی نہیں ہے. آفٹر آل ایک بہت قداور شخصیت اس ملک کی سابقہ وزیر اعظم، ایک بہت کیریزمیٹک لیڈر کو اس بھیانک طریقے سے ان کا قتل کیا گیا، تو اس پہ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، اس وقت جس پارٹی میں آپ ہیں اور جس پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس جنگ پر، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، وہ بہت مختلف ہے اس سے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے، اور آپ فارن منسٹر تھے، یو نو اٹ ویری ویل. میں اس پہ آپ سے بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک چیز ہے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ ایسے کون سے مواقع آئے تھے جس پہ آپ
پرنسپل سٹینڈ عوام کو دکھا سکتے تھے اور آپ اپنا استعفیٰ دے سکتے تھے وزارت سے. لانگ وارڈ جنرل سٹانس کے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لانگ وارڈ جنرل کے کچھ فگرز ہیں. 2008 میں 35 ڈرون اٹیکس ہوئے, سب میں آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالتا کیونکہ 2008 میں آپ پورا وقت فارن منسٹر نہیں تھے. 2009 میں 53 ڈرون اٹیکس ہوئے, 2010 میں 117 ڈرون اٹیکس ہوئے, 2011 میں 64 ہوئے, لیکن آپ فیب تک کیونکہ فارن منسٹر تھے تو جو 64 ہیں اس میں بھی سب آپ کے کھاتے میں نہیں آتے. ہر اس ڈرون اٹیک پر جو ہے خان صاحب آپ کی پارٹی کے چیئرمین انہوں نے احتجاج کیا ہے, کنڈیم کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے. آپ نے کہا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور پاکستان کی سوورینٹی پر ایک اٹیک ہے. بٹ یو آر ریسپانسبل فار اٹ بیکاز آپ فارن منسٹر تھے اس وقت. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لائن آپ کو پارٹی دیتی ہے یا کوئی آرمی کی لائن ہے یا پرائم منسٹر کی لائن ہے تو آپ پرنسپل سٹینڈ پہ استعفیٰ دے سکتے تھے. نہیں, یہ تو آپ ایک اسکیم کے تحت مجھے ایک کونے میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. جی, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. جب آپ ایک پالیسی پہلے سے رائج شدہ ہوتی ہے, آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک شخص کے فیصلے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوتی. فارن منسٹر ایک بہت بڑی ٹیم کا ایک حصہ ہے. اس میں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں آپ کے کابینہ کے اور لوگ ہیں, اس میں آپ کا وزیر اعظم ہے, اس کے آپ کی پارٹی کا کوچر ہے جو کہ صدر بھی ہے. تو سب کی مشاورت چلتی ہے نا. آپ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے. لیکن یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا جب میں فارن منسٹر تھا, اور گورنمنٹ کو بھی میں کہوں گا کہ یہ جو ڈرونز ہیں اور ان کے جو اٹیکس ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اس سے نہ صرف پاکستان کی سوورنٹی متاثر ہو رہی ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, اور اس کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے پبلک سپورٹ جو ہے فار دس فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم وہ ایروڈ ہو رہی ہے. اور یہ بہت سی میٹنگز میں, دو طرفہ میٹنگز میں, ٹرائلیٹرل میٹنگز میں, ذاتی میٹنگز میں میں نے اس کو اجاگر کیا کہ آپ کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ایفیکیسی ہے, بڑی پریسائز ٹیکنالوجی ہے, تو اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کو ٹرانسفر کیجئے تاکہ جو ایشو آف سوورنٹی ہے وہ جو ہے کولیٹرل ڈیمیج وہ جو ہے وہ نہ آئے. اور اس پر بڑی بحث ہوئی, ان کو ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ قائل ہم نہ کر پائے. someone has to take responsibility. آپ فارن منسٹر ہیں, آپ رسپانسبلٹی نہیں لیتے, پرائم منسٹر نہیں لیتے, آرمی اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی کہ اگر کاؤنٹر پروڈکٹیو تھے جس کی وجہ سے لوگ شاید اور دہشت گرد بنے ہیں, انہوں نے بدلہ لیا ہے, پاکستان کی عوام سے بدلہ لیا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی نا. I know it's a team work but everyone has to share the responsibility. دیکھیے رسپانسبلٹی تو صرف پاکستان کی حکومت کو نہیں لینی, اس کے بہت سے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, اس کے بہت سے انٹرنیشنل لا کے ایشوز ہیں. رسپانسبلٹیز انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی لینی چاہیے جو کہ حلیف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس جد و جہد میں. لیکن جب آپ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہو, ایک سپر پاور ہے, اس نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے, اس کو قائل کرنے میں وہ آپ کی ہر بات سے تو فوری اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے. بتدریج آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ایک حد آتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اناف از اناف اور مزید نہیں ہو سکتا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے. سوللی آپ ریسپانسبل نہیں ہے بٹ یو ور دا پارٹ آف دا ٹیم, آپ اس ٹیم کے پارٹ تھے 3 سال. Yes. بٹ یہ تو آپشن تھا نا آپ کے پاس کہ اگر پاکستان کی سوورینٹی متاثر ہو رہی ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, تو آپ اس ٹیم کا حصہ ہی نہ رہتے. میرا یہ سوال تھا آپ سے. دیکھیے ٹیم کا حصہ جب آپ نہیں رہتے تو کسی نتیجے پہ پہنچ کے علیحدہ ہوتے ہیں نا. تو آپ 3 سال تک آپ اس جد و جہد میں تھے. دیکھیے you are being repetitive, on the same point, and that's your job. I'm trying to find the answer actually. I think the answer is very clear and you got the answer, but you being repetitive, that's your job. I think you paid for that job and I accept that. But the point is, ایک چیز پہ آنے کے لیے آپ جب بھی آپ کو فیصلہ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں نے تحریک انصاف جوائن کی, میں نے پارٹی چھوڑی, میں نے علیحدگی اختیار کی, میں نے وزارت چھوڑی. It took me 10 months. میں پہلے دن فیصلہ کر لیتا, but it took me 10 months to think about it, to reflect over it, سوچ وچار, مشاورت, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا. 1 ہفتے بھی پہنچ سکتا تھا, لیکن وقت لگتا ہے کچھ چیزوں میں اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ مزید یہاں گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. جو تحریک انصاف کی پارٹی لائن ہے یہ آپ کے آنے سے پہلے بن چکی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے.
ड्रोन अटैक्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ये उन्होंने अवाम को पिक्चर दी है, इसीलिए अवाम भी उनके साथ है इस वक्त और काफ़ी यूथ भी उनके साथ है। तो अगर आप कहते हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड इट विल टेक टाइम, तो जब एक लेट्स सपोज खान साहब की हुकूमत आती है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, तो 3 महीने में फिर ये जंग कैसे ख़त्म हो जाएगी, ड्रोन अटैक्स कैसे ख़त्म हो जाएंगे? जो खान साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इस जंग से निकल जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जो वो कह रहे थे आज दुनिया भी ये कह रही है। और जब ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई 2008 के बाद, तो इस हुकूमत ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जिसको कि वज़ीर आज़म भी कई दफ़ा कह चुके हैं, 3D स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी में डायलॉग उसका हिस्सा है, डेवलपमेंट उसका हिस्सा था, डिटेरेंस उसका हिस्सा था। तो उस पर बात हो रही थी, और फिर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस राय पर आ चुकी है कि मिलिट्री सोल्यूशन अफगानिस्तान का है नहीं, अल्टीमेटली हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन तैयार करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन पे बढ़ने के लिए रिकन्सिलिएशन चाहिए, मज़ाकरात चाहिए, रीइंटीग्रेशन चाहिए। तो वो उस नतीजे पर पहुँचे हैं। आज मैं समझता हूँ जो इमरान खान बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में तकरीबन कंसेंसस बन चुका है, और न सिर्फ पाकिस्तान में कंसेंसस बन चुका है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अब ये कंसेंसस बन चुका है। मिसाल के तौर पे ड्रोन्स पर आ जाइए, जो अमेरिका का नुक्ता नज़र था वो अपना था, बहुत से यूरोपियन ममालिक का जो नुक्ता नज़र था वो पाकिस्तान से ज़्यादा हमदर्दाना था, ठीक है, लेकिन एलाइज थे, नेटो का हिस्सा थे, लेकिन उनकी कदरे बिल्कुल, देखिए आप तरीके से चीज़ें चलती हैं ना, लेकिन उनका सोच जो है जुदागाना थी। ये जो डायलॉग की इस पर बात है, जिस पर इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ तो मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि हमने भी किसी भी तहरीक तालिबान के किसी भी शख्स से बात नहीं की है। बीच में जो उनके डेप्यूटी कमांडर है उनका स्टेटमेंट आया था, बाद में वहाँ से भी तरदीद हो गई थी कि हमारे मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। डायलॉग किसके साथ करने चाहिए शाह साहब? उस शख्स के साथ जो कि असला रख दे, या फिर जिसके पास असला है उससे भी आप डायलॉग करेंगे? क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो यही है ना, वो असला रखना नहीं चाह रहे, आप लोग कह रहे हैं असला रखो फिर डायलॉग होंगे। देखिए, डायलॉग के लिए एक माहौल बनाया जाता है, कुछ आपको पेशरफ्त करनी होती है, कुछ उन्हें पेशरफ्त करनी होती है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ वायलेंस हो, दूसरी तरफ डायलॉग हो, ये मुमकिन नहीं है। डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि आप बमबारी बंद करें, चढ़ाई बंद करें, और डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि वो दहशतगर्दी बंद करें और वायलेंस बंद करें और असले का इस्तेमाल बंद करें। तो दोनों साइड्स ने एक पोजीशन में लचक दिखानी है और एक दूसरे के करीब आना है, ठीक है। इसमें डेडलॉक नहीं नज़र आता आपको? क्योंकि वो तो कहेंगे आप पहले हमारी बात माने, हम हथियार जब तक नहीं फेंकेंगे। देखिए इसमें बहुत सी इश्यूज़ पे पोजीशंस होती हैं। जब आप बेस पे बैठते हैं तो कोई दरमियाना पहलू निकालना पड़ता है ना जी। हमेशा जब आप दो फरीक जो लड़े हुए होते हैं, जब वो मेज़ पे बैठते हैं तो दे टेक टू एक्सट्रीम पोजीशंस। फिर जब आप बात करते हैं, गुफ्तगू शुनीज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस तो आती है और कहीं ना कहीं आप करीब तो आते हैं, और तभी बात आगे बढ़ती है ना। अब डायलॉग की बात की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि एक तरफ अब यहाँ मुझे कहने दीजिए कि हुकूमत की बात में थोड़ा सा तजाद आ रहा है। आज भी बयान आया कि डायलॉग तो नहीं किया जा रहा, लेकिन वज़ीर दाखिला जो हैं वो मुहर्रम के अमन पर तालिबान का शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब डायलॉग हो रहा है लेकिन हमेशा की तरह आवाम से शायद छुपाया जा रहा है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज़ है। ये तो पूछिए, हुकूमत से पूछिए। एक ब्रेक पर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ शो पर मौजूद रहेंगे। ब्रेक में आने के बाद इनसे हम पूछेंगे इन्होंने नवाज लीग क्यों नहीं ज्वाइन की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको अट्रैक्ट कर रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसको ये सपोर्ट करते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।